بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ میری جانب رکھیے گا کہ اب تحفظ دیکھیے امام نے اسلام کا تحفظ کیسے کیا۔ امام کے دور میں سامرہ میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، نہریں خشک، دریا خشک، کیا کیا جائے؟ جاسیلیق عیسائیوں کا بڑا رہنما اپنے کچھ عیسائیوں کے ساتھ، اپنے کچھ راہبوں کے ساتھ آیا، صحرا میں آ کے اس نے دعا کروائی تو ان میں سے ایک راہب نے ہاتھ اٹھایا، جیسے ہی وہ ہاتھ اٹھاتا تھا بارش ہو جاتی تھی۔ توجہ کیجیے گا، جیسے ہی وہ ہاتھ اٹھاتا تھا بارش ہو جاتی تھی۔ مسلمان جو موجود تھے، جو رسول کا کلمہ پڑھنے والے موجود تھے، وہ 3 دن تک صحرا میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز باران، بارش نہیں ہوئی۔ عیسائیوں کا راہب آیا، اس نے ہاتھ اٹھائے، بارش ہو گئی۔ مسلمان متزلزل ہونے لگے، جو مسلمان تھے عیسائیوں کی طرف مائل ہونے لگے، حتیٰ کہ تاریخ میں ہے کہ بعض مسلمان عیسائی ہو گئے۔ اب جب اسلام پہ یہ خطرہ دیکھا تو خلیفہ معتمد نے کہا، ادرک امت جدک یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے، اپنے جد کی امت کی خبر لیجئے، لوگ متزلزل ہو رہے ہیں، اسلام سے نکل رہے ہیں۔ یہ معتمد نے امام کو کیوں کہا کہ آپ خبر لیجئے؟ ابھی تک تو زندان میں ڈالا ہوا تھا، کیونکہ معتمد کو پتا تھا یہ حسن عسکری اس کا راج ہے جو اگر مباہلے میں آ جائے تو عیسائی کہہ پڑتے ہیں ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ پہاڑوں پہ ان کا نور چلا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو امام نے کہا اچھا یہ مسئلہ ہے، میں اپنے مسلمانوں کے دلوں سے شک و شبہ کو زائل کروں گا۔ کہا کہ تم 5ویں دن سب کو لے کر آؤ۔ 3 دن مسلمان نماز پڑھ چکے ہیں، بارش نہیں ہوئی۔ 4تھے دن عیسائی آیا، اس نے ہاتھ اٹھائے، بارش ہو گئی۔ 5ویں دن امام نے کہا کہ عیسائیوں کو بھی بلا کر لاؤ، مسلمانوں کو بھی بلا کر لاؤ۔ جیسے ہی عیسائی راہب آیا، اس کو بولا کہ اب دعا مانگو، استسقی العلم، دعا مانگو جو بارش آ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے، بادل آ گئے آسمان پر، بارش برسنا شروع ہوئی۔ امام نے اپنے غلام کو حکم دیا، جاؤ اس کا سیدھا ہاتھ پکڑو اور سیدھے ہاتھ میں 2 انگلیوں کے درمیان جو چیز ہے وہ نکال کر لے آؤ۔ توجہ، غلام جاتا ہے، راہب کا دایاں ہاتھ پکڑتا ہے، 2 انگلیوں کے درمیان ایک چھوٹی سی ہڈی رکھی ہوتی ہے، وہ ہڈی نکال کے لاتا ہے، امام عسکری کو دیتا ہے۔ امام عسکری اب کہتے ہیں راہب سے، اب ہاتھ اٹھاؤ اور دعا مانگو، دیکھو بارش ہوتی ہے۔ وہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، جو بادل آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی واپس پلٹ جاتے ہیں، سورج کی کرنیں ظاہر ہو جاتی ہے، عیسائی بھی پریشان ہو جاتے ہیں، مسلمان بھی چونک جاتے ہیں، یہ اب دعا مانگ رہا ہے، اب بارش نہیں ہو رہی۔ معتمد پریشان ہو کے کہتا ہے، یبن رسول اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ امام حسن عسکری کہتے ہیں کہ اس راہب کی ہاتھ میں یہ قبرستان سے گزر رہا تھا تو ایک نبی کی قبر کے پاس سے گزرا، تو نبی کی قبر کے باہر نبی کی ہڈیوں میں سے ایک چھوٹی ہڈی اس کے ہاتھ میں آ گئی، اس نے وہ ہڈی چھپا لی اپنے پاس۔ اب جب یہ ہڈی آسمان کی طرف دکھاتا ہے، کیونکہ نبی کی ہڈی ہے تو بارش ہو جاتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، نبی کی ہڈی اس کی 2 انگلیوں کے درمیان تھی، یہ جب بھی ہاتھ اٹھاتا تھا بارش ہو جاتی تھی۔ معتمد کہتا ہے یہ بات تھی؟ کہا چیک کر لو۔ معتمد کو دیا، معتمد نے ہڈی آسمان کی طرف اٹھائی، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ امام نے کہا اس ہڈی کو دفنا دو، ہڈی کو دفنا دیا گیا۔ امام نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، بادل آئے، برسنا شروع ہوئے، اتنے برسے کہ نہریں بھر گئی، دریا بھر گئے۔ امام نے بتا دیا اس کے پاس نبی کی ہڈیوں میں سے ایک چھوٹی ہڈی تھی، وہ ہڈی دکھا کے بارش برساتا تھا۔ میرے اندر خون محمد مصطفیٰ ہے، میری جسم میں گوشت ہے تو محمد کا ہے۔ محمد محمد یوں سارے مسلمانوں کو اور اسلام کا تحفظ کیا ہے امام حسن عسکری نے۔ امام ہی کے دور میں عراق کا ایک بہت بڑا فلسفی، توجہ کیجئے گا میری جانب، عراق کا بہت بڑا فلسفی ہے اسحاق کندی۔ اس کے بیٹے نے یا اسی نے ایک کتاب لکھنا شروع کی جس کا نام تھا تناقض القرآن۔ توجہ کیجئے گا،
کیا نام تھا کتاب کا؟ تناقض القرآن، یعنی قرآن کے اندر جو تناقض اور تضاد موجود ہے اس کے حوالے سے کتاب لکھی. یعنی یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ قرآن آپس میں ایک جیسا نہیں ہے، ایک آیت دوسری آیت کو جھٹلا رہی ہے. مثال کے طور پہ ایک جگہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں جسم نہیں رکھتا، دوسری جگہ کہہ رہا ہے کہ وہ عرش میں بیٹھا ہے، کرسی پر بیٹھا ہے. تو جو بیٹھنے والی جسم رکھتا ہے وہی بیٹھ سکے گا. تو اس نے کہا قرآن میں تناقض موجود ہے، قرآن قابل اعتبار نہیں ہے. بڑے بڑے مستشرقین نے بھی قرآن پہ یہی اعتراض کیا کہ قرآن تناقض رکھتا ہے اپنے اندر. اسحاق کندی بیٹھ گیا پوری کتاب لکھنے کے لیے جس کا نام تھا تناقض القرآن. اسحاق کندی کا شاگرد امام عسکری کی زیارت کے لیے گیا. جیسے ہی امام کی خدمت میں پہنچتا ہے، امام کہتے ہیں کہ تم اپنے استاد کو منع کیوں نہیں کرتے ایسے الٹے کام سے؟ کہتے ہیں مولا میں کیسے منع کر سکتا ہوں، میرا استاد ہے وہ. تو کہا اچھا تم استاد کو منع نہیں کر سکتے، استاد کو کوئی جواب تو دے سکتے ہو. کہا مولا کیا جواب دو؟ کہتا ہے قرآن میں تناقض موجود ہے اسی لیے کتاب لکھ رہا ہے. تو امام نے کہا اچھا تم ایک کام کرو، جواب میں تمہیں بتا رہا ہوں، تم اپنے استاد کو دے دے، شاید اس کی عقل میں آ جائے. توجہ کیجیے گا. کہتا ہے کہ کیا؟ کہا پہلے تو اپنے استاد کے پاس جا کے اس سے معانست الفت کرو تاکہ وہ تمہاری باتیں سنیں. پھر اس سے کہنا کہ اے استاد ایک سوال ہے میرے پاس. وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو تم کتاب لکھ رہے ہو تناقض القرآن، کہ قرآن کے اندر تناقض موجود ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ قرآن کا مالک یا قرآن لانے والا تمہارے پاس آئے اور تم سے کہے کہ جو تم نے مراد لی ہے وہ مراد میری نہیں تھی. توجہ کیجئے گا، جو مراد اس آیت میں میری ہے وہ تمہاری نہیں تھی. تو شاید یہ جواب دے دینا اور اس کو سمجھ میں آ جائے گا. شاگرد جاتا ہے استاد کے پاس، کافی عرصہ رکتا ہے، پھر کہتا ہے استاد یہ جو تم کتاب لکھ رہے ہو تناقض القرآن، میرے پاس ایک سوال ہے. تم قرآن میں دو آیتیں جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں وہ جمع کر رہے ہو. ہو سکتا ہے وہ جو دوسری آیت جو تم کہہ رہے ہو کہ پہلی آیت سے ٹکرا رہی ہے، اس قرآن کا مالک آ کے تم سے کہہ دے کہ اس دوسری آیت میں میری مراد یہ نہیں تھی، پھر تم کیا کرو گے؟ توجہ. جیسے یہ جواب سنتا ہے حیرت میں پڑ جاتا ہے، کچھ دیر خاموش رہتا ہے، پھر کہتا ہے میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں کہ ایک ہی لفظ کے دو معنی مراد ہو سکتے ہیں. توجہ کیجیے گا. پھر کہتا مجھے یہ بتاؤ یہ جواب تمہیں دیا کس نے؟ کہتا یہ میری عقل میں آیا تھا. کہا میں یہ تسلیم ہی نہیں کر سکتا یہ جواب تمہاری عقل میں آیا، مجھے سچ بتاؤ. کہا یہ میرے مولا حسن عسکری نے دیا تھا. تو کہا خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے. یہ دوسرا واقعہ تھا کہ امام حسن عسکری نے اس طریقے سے اس وقت ایک تو مسلمانوں کو حفاظت کی معجزہ دکھا کے، قرآن کی تحریف کی جو بات کر رہے تھے ان کا جواب دیا اپنے استدلال کے ذریعے سے.